کارلوس میرے محترم، جہاں تک ہمارے سلطان نور الدین کا تعلق ہے تو وہ سلطان عماد الدین کا بیٹا ہے۔ سلطان عماد الدین کا نام تم لوگوں نے سن رکھا ہوگا۔ سلطان نور الدین کی 3 بھائی ہیں، سب سے بڑا سیف الدین، اس کے بعد نور الدین، پھر قطب الدین اور پھر نصر الدین۔ عماد الدین کی وفات کے بعد حلب کا سلطان نور الدین بنا۔ عماد الدین سے پہلے اور ان کے دور میں ان سرزمینوں میں صلیبیوں کا دورہ تھا۔ گو سلطان عماد الدین نے صلیبیوں پر حملہ ور ہوتے ہوئے ان سے ارکا، بحرین، مرتم النمان، کفرتاب اور الربا چھین لیے تھے، لیکن اس کے بعد صلیبیوں نے پھر ایک ہلچل مچا دی تھی۔ جن دنوں سلطان عماد الدین نے الربا شہر کو فتح کیا تھا، وہاں کا حکمران ایک فرانسیسی صلیبی جوسلین تھا۔ الربا جب فتح ہو گیا تو جوسلین نے بھاگ کر دریائے فرات کے مغرب میں واقع شہر طلباشر میں جا کر مقیم ہو گیا۔ سلطان عماد الدین کی وفات کے بعد جوسلین نے پھر سر اٹھایا۔ جس وقت سلطان عماد الدین نے الربا شہر کو فتح کیا تھا، اس وقت الربا شہر میں ارمنی نصرانیوں کے علاوہ اور بہت سے نصرانی تھے جن سے کوئی باز پرست نہ کی گئی، اور سلطان عماد الدین نے بڑی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے انہیں عام امان دیتے ہوئے شہر کی اندر زندگی بسر کرنے کا موقع دیا۔ سلطان عماد الدین کی وفات کے بعد جوسلین نے الربا شہر کے اندر جو ارمنی نصرانی تھے ان کے ساتھ ساز باز کی اور الربا شہر پر شب خون مارا، اور شہر کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس کو روندتا ہوا شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا اور شہر سے نکل کر قلعے کے اندر چلے گئے۔ اس طرح شہر کے اندر جو مسلمان تھے ان کی زیادہ تعداد قلعے کے اندر محصور ہو گئی۔ انہوں نے جوسلین سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی اس واقعے کی اطلاع انہوں نے اپنے موجودہ سلطان نور الدین کو کر دی۔ نور الدین ایک جرار لشکر لے کر اس شہر پر حملہ ور ہوا، جوسلین سے مقابلہ کیا۔ جوسلین کو بدترین شکست ہوئی۔ جوسلین کے بڑے بڑے سرما اس جنگ میں کام آئے اور جوسلین خود بھیس بدل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان دنوں سلطان نور الدین کا بڑا بھائی سیف الدین، جسے سیف الدین غازی بھی کہتے ہیں، موصل کا والی تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ صلیبیوں نے الربا پر یلغار کر دی ہے اور اس کا چھوٹا بھائی نور الدین الربا پر حملہ ور ہونے کے لیے نکلا ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر موصل سے روانہ ہوا۔ لیکن اسے راستے ہی میں خبر ہوئی کہ نور الدین نے صلیبیوں کو بدترین شکست دینے کے بعد الربا شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، تو وہ موصل لوٹ گیا۔ محترم کارلوس، یہ چند برس پہلے کا واقعہ ہے اور اب سلطان نور الدین نے اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کر لیا ہے۔ شمس الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی کارلوس بول پڑا۔ وہ کہنے لگا، میرے عزیز بیٹو، اب اس سے آگے ہماری داستان شروع ہوتی ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ قصہ دراصل یوں ہے کہ عیسائی دنیا میں 5 شہروں کو مقدس خیال کیا جاتا ہے، ایک یروشلم، دوسرا روم، تیسرا قسطینیہ، چوتھا انطاکیہ اور 5واں الربا۔ یہ شہر فی الحقیقت بے حد اہم تھا اور صلیبی اس کو اپنا مستقر بنا کر پورے عرب اور شام پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کارلوس رکا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیزو، تمہارے سلطان عماد الدین نے جب یہ شہر صلیبیوں سے چھینا تو یروشلم کے اہل فرنگ کو اس کا بڑا سخت صدمہ ہوا، اور اسی وقت سے پورے یورپ میں صلیبی جنگ کے متعلق گفتگو ہونے لگی تھی۔ تاہم جوسلین چونکہ الربا سے بھاگ کر طلباشر میں جا کر اپنی قوت جمع کر رہا تھا، لہٰذا یورپ والوں کو یہ ڈھارس تھی کہ ایک نہ ایک دن عماد الدین کو بھگا کر جوسلین اپنی کھوئی ہوئی طاقت، قوت اور حکومت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا عماد الدین کے مرنے کے ساتھ ہی یورپ والوں کی شہ پر فرانسیسی نژاد جوسلین نے الربا پر حملہ کر دیا۔ وہ ان علاقوں میں صلیبی عزت اور توقیر کو بحال کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا عماد الدین کے بعد تمہارے نور الدین زنگی نے جب الربا میں جوسلین کو ذلت امیز شکست دیتے ہوئے اس پر پھر قبضہ کر لیا، تو اس سے پورے یورپ میں غم و حزن اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔
اس لہر، اس دکھ، اس غم میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب الربا سے کچھ ارمنی پادری یورپ گئے اور انہوں نے پوپ یوگنیس کی خدمت میں حاضر ہو کر نصرانی دنیا کے خلاف الربا میں درد بھری کہانیاں سنانی شروع کی۔ ان علاقوں کے عیسائیوں کی سفارت کا پرعالم بیان سن کر پوپ کی آنکھوں میں کہتے ہیں سبیل اشکرواں ہو گیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ ارض مقدس نصرانیوں کی مدد کرنا خداوند یسوع کے سارے نام لیواؤں کا فرض اولین ہے۔ اگر وہ اس وقت نہ اٹھے تو یروشلم کو بھی اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھیں گے۔ پوپ کا یہ اعلان گویا ان علاقوں میں کھلم کھلا اور علانیہ صلیبی جنگ کا اعلان تھا، جس نے سارے یورپ میں ہلچل اور جنگ کا ہیجان برپا کر کے رکھ دیا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ انہی دنوں یورپ میں ایک راہب اٹھا، اس کا نام سینٹ برنارڈ تھا، اور اس کی مسحور کن شخصیت اور شعلہ بیانی نے سارے یورپ میں آگ لگا کے رکھ دی۔ یہ سینٹ کے ایک امیر کا بیٹا تھا اور لگاتار 15 برس سے رہبانیت کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہاں وقت کی بدترین ستم ظریفی یہ بھی آپ سامنے آتی ہے کہ پہلی صلیبی جنگ کے شعلوں کو ہوا دینے والا بھی ایک راہب پیٹر تھا، تو دوسری صلیبی جنگ پر بھی اہل یورپ کو آمادہ کرنے والا ایک راہب سینٹ برنارڈ ہی اٹھا۔ گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ سینٹ برنارڈ کی دھواں دار تقریروں نے یورپ میں وہی کیفیت پیدا کر دی جو گزشتہ صلیبی جنگ سے پہلے پیدا ہوئی تھی، بلکہ فی الحقیقت اس سے بھی بڑھ کر جوش پیدا ہو گیا، اور ادنی طبقے سے لے کر بادشاہوں تک مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب کی ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ فرانس کے ایک شہر ویزلی، جہاں کے ہم رہنے والے ہیں، وہاں عیسائی دنیا کا ایک زبردست اجتماع ہوا، جہاں نہ صرف عام لوگوں کو بے پناہ ہجوم تھا، بلکہ امرا طبقے کے لوگ بھی بڑی کثرت سے اس میں شریک ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ لوئی ہفتم خود اس اجتماع میں شامل ہوا۔ اس اجتماع میں ساری فضائیں جنگی نعروں سے گونج رہی تھی، اور غیظ و غضب میں بھرے لوگ فی الفور کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتے تھے۔ اس پرجوش فضا میں راہب سینٹ برنارڈ نے ایک ایسی اثر انگیز تقریر کی کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ خود فرانس کے بادشاہ نے آگے بڑھ کر سینٹ برنارڈ کے ہاتھوں سے صلیب لی اور تمام مجمع کے سامنے صلیب کو اپنے سینے سے لگا کر اعلان کیا کہ وہ صلیبی جنگ میں ضرور حصہ لے گا۔ اب لوگوں کے جوش و خروش کی انتہا نہ رہی۔ سب نے اعلان کیا کہ وہ ضرب و صلیب کی سربلندی کی خاطر اپنی جان ضرور قربان کر دیں گے۔ ویزلی کی کانفرنس کے بعد گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر خالی ہونا شروع ہو گئے، سوائے اپاہجوں اور بیواؤں اور یتیموں کے وہاں کوئی متنفس نظر نہ آ رہا تھا۔ باقی سب لوگ صلیب برادروں میں شامل ہو گئے۔ جن لوگوں نے ہتھیار اٹھانے سے گریز کیا، صلیب برادروں نے ان کو غیرت دلانے کے لیے چرگے اور ٹکلے بھیجے۔ ویزلی کی کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد راہب سینٹ برنارڈ نے جرمنی کا رخ کیا اور جرمنی کے بادشاہ برکانڈ کو صلیبی جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ پہلے تو جرمنی کے بادشاہ نے سرد مہری سے کام لیا، لیکن جب ایک دن راہب برنارڈ نے اس کے سامنے ایک انتہائی مؤثر اور دردناک تقریر کی تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے فوراً راہب برنارڈ سے صلیب لے کر صلیبی جنگ میں شریک ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان دو طاقتور یورپی بادشاہوں کے علاوہ امرا کے طبقے کے بے شمار سرداروں نے اپنے طور پر صلیبی جنگ کے لیے زبردست تیاریاں کی، یہاں تک کہ جرمنی کے اور فرانس کے کونے سے صلیبی جنونیوں کا سیلاب امڑ پڑا۔ ان سب پر مستنر نیزے، ڈھالوں، تلواروں سے مسلح صلیبی والی عورتوں کی ایک فوج تھی، جس کی قیادت فرانس کے بادشاہ لوئی کی ملکہ ایلزا کو قرار دیا، اور وہ اس فوج کی رہنمائی کر رہی تھی۔ جرمنی کا بادشاہ کارنڈ اور فرانس کا بادشاہ لوئی اپنی سلطنتوں کے انتظامیہ کے لیے نائب مقرر کرنے کے بعد ازمودہ کار جنگجوؤں کے جرار لشکر لے کر قسطینیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لشکر کی تعداد 9 لاکھ کے لگ بھگ تھی، اور ان میں 50,000 عورتوں کا بھی ایک لشکر شامل تھا۔
اب یورپ سے نکل کر یہ لشکر اس وقت قسطنطنیہ میں قیام کیے ہوئے تھا۔ میرے بچوں، ہماری بدقسمتی کہ میں بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ لوئی کے ایک لشکر میں شامل ہو گیا۔ مدعا صلیبی جنگ میں حصہ لینا نہیں تھا، بلکہ اپنے بھائی کے پاس آنا تھا۔ میرے بھائی کا نام سمرون ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ یروشلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، پھر وہ الربا شہر میں آ کر آباد ہو گیا، واپس فرانس نہیں گیا۔ اس کے متعلق خبریں ملتی رہیں۔ آخری خبر جو مجھے ملی وہ یہ تھی کہ کچھ عرصہ اس نے یروشلم میں قیام کیا، پھر اس نے الربا میں آ کر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ وہ گھر کی 3 افراد ہیں، ایک میرا بھائی سمرون، دوسری اس کی بیوی ازبل اور تیسری اس کی بیٹی جمارہ۔ ہمارا ارادہ تھا کہ صلیبیوں کے لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم بھی ان سرزمینوں میں داخل ہو جائیں گے۔ صلیبی جب اپنی جنگجوؤں کی ابتدا کریں گے تو ہم وہاں سے نکل کر الربا میں اپنے بھائی کے پاس چلے جائیں گے۔ مگر عزیزو، اس لشکر میں رہتے ہوئے یوں جانو ہماری بدقسمتی کی ابتدا ہو گئی۔ صلیبیوں کے 9 لاکھ کے لشکر میں جو عورتوں کا 50,000 کا لشکر تھا، اس میں یورپ کی مانی ہوئی اوباش، بدماش، فاشا اور بے آبرو عورتیں بھی شامل تھیں۔ ان کے علاوہ کچھ انتہائی سرکردہ عورتیں تھیں۔ ان میں پہلی فرانس کے بادشاہ لوئی کی بیوی ملکہ ایلیز تھی، دوسری کا نام کاؤنٹ ٹولز، تیسری کا نام کاؤنٹ بلوئس، چوتھی کا نام ٹال کیولری، پانچویں کا نام مورائل کاؤنٹس، چھٹی کا نام ڈچس آف بولٹن اور ساتویں کا نام سبلسے تھا۔ عورتوں کا لشکر بھی انہی 7 سربراہ قسم کی عورتوں نے تیار کیا۔ یورپ سے بھی اسی قدر لشکر، جس کی تعداد 9 لاکھ کے قریب تھی، وہ ان عورتوں کی وجہ سے بھی جمع ہو گیا تھا، اس لیے کہ لوگ ان یورپ کی حسین ترین عورتوں کے ساتھ داد و عائش دیکھنا چاہتے تھے۔ ان 7 حور شمائل اور بلند مرتبہ عورتوں نے خود شرم و حیا کی تمام حدود کو توڑ دیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے لشکر میں شامل دیگر عورتوں کو شہوت رانی اور بدکاری پر آمادہ کیا، بلکہ خود بھی اس گناہ میں سب سے باز ہی لے گئیں۔ اور دراصل اس لشکر میں جو سب سے بری بات تھی وہ کچھ یوں تھی کہ 9 لاکھ کے صلیبی لشکر میں جو 50,000 عورتوں کا لشکر شامل ہوا تھا، اس میں بے شمار فاشا اور بے آبرو عورتیں بھی شامل تھیں۔ اکثر اوباش نوجوانوں کو ان عورتوں کی موجودگی ہی میں جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ فی الحقیقت ان عورتوں کی وجہ سے صلیبی لشکر میں بدکاری اور گرم بازاری ایسی ہوئی کہ شیطان بھی پناہ مانگنے لگا۔ اور یہ ساری بدکاری ملکہ ایلیز اور دوسری اس کی ہمنوا 6 سرکردہ عورتوں کی وجہ سے شروع ہوئی۔ فرانس کے بادشاہ لوئی کی بیوی ایلیز انتہا درجے کی فحش اور بدکردار عورت تھی۔ اس کی بدکرداری کی وجہ سے فرانس کے شہنشاہ لوئی نے اسے طلاق دے دی، اور اس نے طلاق لینے کے بعد انگلستان کے بادشاہ ہنری دوم سے شادی رچائی، اور پھر اسی کے بدن سے رچرڈ پیدا ہوا، جس نے تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہاں کارلوس رکا اور پھر شمس الدین اور خطبہ فتلخہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز بیٹو، میرے خاندان کی بدبختی کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ 9 لاکھ کے اس صلیبی لشکر میں اندلس کے شہر تلیتلا کا والی اور صلیبی جنگجو بھی اپنے والدہ کے ساتھ شامل تھا۔ فنش نام کا یہ نوجوان جنگجو تھا، خوبصورت لڑکیوں کا بڑا شدائی اور رسیہ تھا۔ اس نے لشکر میں کہیں میری بیٹی مرسینا اور میری بیٹی جو مر چکی ہے اس کو دیکھ لیا اور تہیہ کر لیا کہ وہ ان دونوں کو حاصل کرے گا اور انہیں بے آبرو کر کے رہے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے فرانس کی ملکہ ایلیس سے رابطہ کیا اور اس کا بڑا چہیتا تھا۔ لہٰذا ایلیس نے میری طرف پیغام بھیجا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو فنش کے سامنے پیش کر دوں۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں خود ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو بے آبرو ہونے دوں، لہٰذا صرف اور صرف اپنی بیٹوں کی عزت بچانے کے لیے میں بھاگ نکلا۔ اس وقت کے 9 لاکھ کے صلیبی لشکر نے قسطنطنیہ میں قائم کر رکھا تھا، لہٰذا قسطنطنیہ سے رات کے پچھلے پہر ہم کچھ اس طرح بھاگے کہ کسی کو خبر نہ ہوئی۔ کافی فیصلہ ہم نے بغیر کسی خطرے کے طے کر لیا، لیکن ہمیں یقین تھا کہ ہمارا تعقب ضرور کیا جائے گا۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ آخر وہ فرانسیسی صلیبی نائٹ جن کا تم لوگوں نے خاتمہ کیا وہ ہمارے تعقب میں لگ گئے۔
ہمیں امید تھی کہ ہم مسلمانوں کے علاقے کے قریب پہنچ چکے ہیں، لہٰذا بچ جائیں گے، لیکن وہ ان علاقوں میں بھی گھس آئے۔ آگے آگے بھاگتے ہوئے ہم خوفزدگی کی حالت میں الربا کی طرف جانے کے بجائے راستہ بھٹک گئے اور اس نالے کے کنارے سرکنڈوں میں جا گھسے جہاں تم لوگوں سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا میرے عزیزو تم لوگوں کو خبر ہے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔